8 سال؟ ہاں، پورے 8 سال بیت گئے تھے۔ کبھی کبھی انسان وقت کے بھنور میں اتنا الجھ جاتا ہے کہ دن، مہینے، سال سب ایک دوسرے میں گھل جاتے ہیں۔ ملائیشیا کی دھوپ، وہاں کی فیکٹری کا شور، پسینے اور مشقت کی بو، یہ سب میری یادوں میں ایسے نقش تھے جیسے کسی پتھر پر کندہ ہو گئے ہوں۔ میں وہاں دن رات کام کرتا رہا، بس ایک ہی خواہش تھی، میری فیملی خوش رہے، میرا باپ سکون میں رہے، میرے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھے اور میری بیوی، ہاں، وہ جسے میں نے اپنی دنیا سمجھا، وہ خوش رہے۔ لیکن جب جہاز کی کھڑکی سے میں نے کراچی کی زمین دیکھی تو دل میں ایک عجیب سا اضطراب جاگا، پتہ نہیں کیوں، مگر ایک خاموش سا خوف میرے ساتھ اتر رہا تھا، جیسے کوئی اندر سے کہہ رہا ہو، اب جو دیکھو گے وہ ویسا نہیں ہوگا جیسا تم نے چھوڑا تھا۔ گھر پہنچا تو سب کچھ ویسا ہی لگا، مگر ایک چیز بدلی ہوئی تھی۔ ابا، میرا ابا، جو کبھی میرے ہر سوال کا جواب کہانی کی صورت میں دیتا تھا، جو ہنسی میں بھی نصیحت چھپا دیتا تھا، اب وہ مکمل خاموش تھا۔ میں نے سوچا شاید عمر کا اثر ہے یا بڑھاپے کی تھکن، مگر نہیں، یہ تھکن نہیں تھی، یہ چپ کسی دکھ کی نشانی تھی۔ میں نے کہا، ابا، آج سب کو ڈنر پر لے کر چلتے ہیں، کافی دن ہو گئے، سب ہنسے، کچھ وقت گزارے۔ ابا نے میری طرف دیکھا جیسے کسی پرانے خط کو پڑھ رہا ہو اور دھیرے سے کہا، نہیں بیٹا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ میں رک گیا۔ میں جانتا تھا ابا کو ہمیشہ ڈنر کا شوق رہتا ہے، خاص طور پر ہوٹل کا کھانا۔ وہ کہتے تھے، بیٹا، باہر کھانے میں ذائقہ نہیں مگر ساتھ میں مزہ ہے۔ آج وہی ابا بھوک سے انکار کر رہے تھے۔ ان کے لہجے میں خوف نہیں بلکہ چھپا تھا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتے ہوں مگر زبان جیسے قید ہو۔ ڈنر پر بیوی اور بچے ساتھ تھے۔ میں نے سب کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھی، لیکن دل کے اندر کچھ کانٹا سا چبھتا رہا۔ میں نے خود کو کئی بار سمجھایا، بس وہم ہے، بس تھکاوٹ ہے، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر واپسی کے وقت جب گاڑی رکی اور سامنے چادر فروش بیٹھے تھے، میں اچانک رک گیا۔ میں نے سفید چادر خریدی۔ خیال آیا، ابا کو یہ دوں گا، ان کی تھکن اتر جائے گی، شاید خوش ہو جائیں۔ گھر پہنچ کر میں نے وہ چادر ان کے ہاتھ میں دی تو انہوں نے صرف ایک جملہ کہا، میرے پاس بہت چادریں ہیں بیٹا، اب نئی کی ضرورت نہیں۔ ان کی آنکھوں میں کچھ تھا، شاید ڈر، شاید راز، اور میں اندر سے کانپ گیا۔ دن گزرتے گئے۔ میں نے کئی بار ابا سے بات کرنے کی کوشش کی، کئی بار ان کے پاس بیٹھا، کئی بار ان کے چہرے پر وہ پرانی ہنسی تلاش کی، مگر وہ کہیں کھو گئی تھی۔ بیوی ابا کے سامنے آتی تو وہ کانپنے لگتے۔ میں نے نوٹ کیا، ابا کی نظریں زمین پر جمی رہتی، جیسے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے سے ڈرتے ہوں۔ ایک دن بیوی چائے لے کر ان کے کمرے میں گئی، دروازہ بند ہوا اور میں نے ہلکی سی سرگوشی سنی، مگر سمجھ نہ آیا۔ میرے دل نے کہا، کچھ ہے ضرور، کچھ ہے جو مجھے نہیں سمجھ آ رہا۔ اگلی رات جب سب سو گئے، میں نے موبائل کے کیمرے سے ایک خفیہ کیمرہ بنا کر ابا کے کمرے میں لگا دیا۔ نہ میں شک میں تھا، نہ الزام میں، بس حقیقت جاننے کی پیاس تھی۔ اگلے دن میں دفتر گیا، شام کو واپس آ کر کیمرے کی ریکارڈنگ دیکھی اور جو سنا اس نے میری روح تک ہلا دی۔ میری بیوی ابا کے سامنے کھڑی تھی، اس کا چہرہ سخت، آنکھوں میں غصہ اور لبوں سے نکلا ایک جملہ، تیرا بیٹا واپس آ گیا ہے، اگر ایک لفظ بھی بولا تو میں ویسا ہی کروں گی جیسا وعدہ کیا تھا۔ ابا کے ہاتھ کانپ گئے، ان کی زبان ہلکی سی لرزی، مگر کچھ نہ کہا۔ میں اسکرین کے سامنے پتھر بن گیا۔ میرے اندر سے کسی نے چیخ کر کہا، کون سا وعدہ، کس بات کی دھمکی، یہ سب کیا ہے؟ اس رات نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں بار بار ابا کے چہرے کو یاد کرتا، ان کی وہ خاموش آنکھیں، ان کا لرزتا جسم، اور خود سے سوال کرتا،
کیا میں 8 سال کسی خواب میں زندہ تھا؟ کیا میری زندگی جھوٹ تھی؟ اگلی صبح میں نے ابا کے سامنے بیٹھ کر کہا، ابا کچھ تو بولیے، یہ خاموشی اب برداشت نہیں ہو رہی۔ وہ دیر تک چپ رہے، پھر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور انہوں نے بس اتنا کہا، بیٹا کچھ باتیں دل پر بوجھ بن جائیں تو زبان سے نکل نہیں پاتی۔ تمہیں سچ جاننا ہی ہے تو بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا، میری سانسیں رک گئی تھی، دل جیسے کہہ رہا تھا اب کچھ ایسا سننے جا رہا ہے جو سب بدل دے گا۔ اور وہ سچ، وہ کالی رات میرے وجود کو چیرنے کے لیے تیار تھی۔ ابا کے کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، دیواروں پر ٹنگی تصویریں جیسے سب کچھ سن رہی تھی مگر بول نہیں پا رہی تھی۔ میں ان کے سامنے بیٹھا تھا، میری نظریں ان کے چہرے پر اور ان کی نظریں زمین پر جمی ہوئی تھی۔ ہوا جیسے رک گئی تھی، پنکھا چل رہا تھا مگر اس کی آواز بھی خوف میں دب گئی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، ابا اب کچھ نہ چھپائیں، میں سب جاننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے سر اٹھایا، آنکھوں میں نمی تھی، ہونٹ ہیلے تھے مگر الفاظ جیسے حلق میں پھنس گئے۔ پھر وہ دھیرے سے بولے، بیٹا کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو کہے نہیں جاتے، لیکن اگر تم اصرار کر رہے ہو تو سنو اور برداشت کرو۔ میں نے گہری سانس لی۔ ابا نے بات شروع کی، جب تم پردیس گئے اس دن میں نے تمہیں رخصت کرتے وقت کہا تھا نا کہ بیٹا عزت کو ہمیشہ سب سے اوپر رکھنا۔ میں نے سر ہلایا، ہاں یاد تھا۔ ابا نے کہا، تمہارے جانے کے کچھ مہینے بعد تمہاری بیوی کا رویہ بدلنے لگا، وہ اکثر باہر جانے لگی۔ پہلے میں نے سمجھا شاید گھر کے کاموں سے تھک جاتی ہے یا بازار جاتی ہوگی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کے لباس، اس کے بات کرنے کا انداز اور اس کے چہرے کی چمک بدل گئی تھی۔ ان کی آواز بھرا گئی۔ میں سن رہا تھا مگر دل چیخ رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ سب جھوٹ ہو، یہ خواب ہو۔ ایک دن بیٹا، ابا کی آنکھیں بھیگ گئی۔ میں نے اسے ایک اجنبی مرد کے ساتھ دیکھا۔ پہلے یقین نہیں آیا مگر پھر کئی بار دیکھا۔ میں نے اسے سمجھایا، منت کی کہ ایسا نہ کر، تیرا شوہر تیرے لیے سب قربان کر رہا ہے۔ وہ ہنس پڑی اور کہا کہ اگر میں نے تمہیں یا کسی کو بھی بتایا تو میں اپنے بچوں کو مار دوں گی۔ میرا دماغ جیسے سن ہو گیا، زمین میرے قدموں کے نیچے سے کھسک گئی۔ کیا؟ میں بس اتنا ہی کہہ پایا۔ ابا نے سر جھکا کر کہا، ہاں بیٹا، میں نے اس دن سے بولنا چھوڑ دیا۔ میں نے تمہیں کچھ نہیں بتایا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر تم نے غصے میں کوئی قدم اٹھایا تو وہ واقعی بچوں کو نقصان پہنچا دے گی۔ میں اپنے پوتوں کی مسکراہٹ کے لیے چپ رہا اور دن رات یہ زہر پیتا رہا۔ میرے جسم کا ہر حصہ لرزنے لگا۔ میں نے ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا، یوں لگا جیسے دنیا اندھیری ہو گئی ہو۔ میں چیخنا چاہتا تھا مگر آواز گلے میں مر گئی۔ ابا بولتے جا رہے تھے، بیٹا میں ہر روز مرتا تھا جب وہ فون پر ہنستی تھی، میں دیوار کے پیچھے آنسو بہاتا تھا جب وہ کسی کی کال پر مسکراتی تھی تو میرے دل میں خنجر اترتا تھا۔ میں چپ رہا کیونکہ میں جانتا تھا اگر تمہیں بتایا تو سب برباد ہو جائے گا۔ میں نے ان کے ہاتھ تھام لیے، ابا آپ نے مجھے کیوں نہ بتایا؟ میں اتنے سال اندھیرے میں کیوں جیتا رہا؟ انہوں نے آہستہ سے کہا، کیونکہ بیٹا تمہاری خوشی میری کمزوری تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم ٹوٹ جاؤ، میں چاہتا تھا تم زندہ رہو اپنے خوابوں کے ساتھ۔ مگر آج تم خود سچ دیکھ چکے ہو، اب میں آزاد ہوں۔ اب میرے دل کا بوجھ اتر گیا، میرے آنسو اب ضبط سے باہر تھے۔ میں اٹھا، باہر نکلا اور صحن کے بیچ کھڑا رہ گیا۔ چاند کی روشنی جیسے میرے سینے پر تیر بن کر اتر رہی تھی۔
دل میں صرف ایک خیال گردش کر رہا تھا، جس کے لیے میں نے 8 سال قربانی دی، وہ میری غیرت کا سودا کرتی رہی۔ میں نے اندر جا کر بیوی کو دیکھا، وہ بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی، معصوم چہرہ، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر سیدھا کمرے میں گیا اور اپنا سامان سمیٹنے لگا۔ بیوی نے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا، ملائیشیا واپس جا رہا ہوں۔ وہ حیران ہو گئی۔ ابا سے پوچھ لیا؟ میں نے کہا، ابا سے اجازت لے لی ہے اور اب واپسی نہیں ہوگی۔ میرے لہجے میں جو آگ تھی وہ شاید اسے محسوس ہو گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے بچوں کو دیکھا، پھر ابا کے قدم چومے اور جانے لگا کہ پیچھے سے ابا کی آواز آئی، رک جا بیٹا، سچ جان کر جا، ورنہ ضمیر تجھے عمر بھر ستائے گا۔ میں رک گیا۔ ابا کے آنسو، ان کے کپ کپاتے لب اور ان کے دل میں چھپا وہ آخری سچ اب زبان تک آ چکا تھا۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ ابا کے آنسو خشک نہیں ہو رہے تھے اور میرے دل کے اندر کا طوفان تھم نہیں رہا تھا۔ کمرے میں ایک سناٹا تھا، مگر وہ خاموشی چیخوں سے زیادہ گونج رہی تھی۔ ابا کی زبان پر الفاظ لرز رہے تھے اور میری آنکھوں میں وہ آگ بھڑک رہی تھی جو برسوں کی دھوکے، دکھ اور ندامت سے جل اٹھی تھی۔ میں نے ابا سے کہا، ابا، اب سب کچھ بتا دیجئے، اب کوئی بات چھپانے کا فائدہ نہیں۔ ابا نے اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے آنسو صاف کیے، پھر دیوار کی طرف نظریں جما کر بولے، بیٹا، جس دن میں نے اسے روکا تھا، اس دن میں نے سمجھا تھا کہ شاید وہ شرمندہ ہو جائے گی، لیکن اس کے لہجے میں شرمندگی نہیں تھی، بلکہ زہر تھا۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا، میں تمہارے بیٹے سے تنگ آ گئی ہوں، وہ صرف کمانا جانتا ہے، جینا نہیں، اور اگر تم نے میری بات کسی کو بتائی تو تمہارے پوتوں کی لاشیں تمہارے سامنے رکھ دوں گی۔ میں سن کر ساکت رہ گیا۔ میرے اندر جیسے کوئی چیز ٹوٹ کر بکھر گئی۔ ابا کی آنکھوں میں وہ منظر آج بھی تازہ تھا، ان کی آواز کانپ رہی تھی، مگر وہ بولتے جا رہے تھے۔ میں نے اسی دن اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ جب تک تم واپس نہیں آتے میں خاموش رہوں گا۔ میں نے اپنی زبان کو قفل لگا دیا۔ میں نے دن کے اجالے میں بھی رات جیسی خاموشی اوڑھ لی۔ میں نے اس کی ہر بے ادبی، ہر ظلم برداشت کیا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ وہ واقعی کچھ کر نہ بیٹھے۔ میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یا تو تم جلد لوٹ آؤ یا میرا دم نکل جائے، تاکہ میں یہ بوجھ لے کر نہ جیتا رہوں۔ میں اب زمین پر بیٹھ گیا۔ میری سانسیں اکھڑنے لگیں۔ دل میں ایک ہی سوال تھا، میں کہاں تھا جب یہ سب ہو رہا تھا؟ میں نے 8 سال باہر گزارے، اس امید پر کہ گھر خوش رہے گا، مگر میرا گھر تو جل رہا تھا اور میں وہاں تپتی فیکٹری کی چھتوں تلے، دھوپ کے نیچے اپنا خون پسینہ ایک کر رہا تھا۔ ابا بولتے گئے۔ کئی راتیں ایسی آئیں جب وہ دیر سے آتی تھی اور میں دروازے کے پیچھے بیٹھا رہتا۔ جب وہ قدموں سے گزرتی، میں سجدے میں گر جاتا اور رب سے دعا کرتا، ہے خدا، اسے ہدایت دے یا میری سانس لے لے۔ لیکن نہ وہ بدلی، نہ میری سانسیں رکی، بس میرا ضمیر آہستہ آہستہ مر گیا۔ بیٹا، میں وہ باپ ہوں جو اپنے ہی بیٹے کے گھر میں قیدی بن کر رہا۔ ابا کی یہ بات سن کر میرا جسم کانپنے لگا، میرے اندر سے چیخ نکلی، بس ابا، بس، مزید نہیں سن سکتا۔ میں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، یوں لگ رہا تھا جیسے دل سینے سے باہر آ جائے گا۔ ابا نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، بیٹا، میں نہیں چاہتا تھا کہ تم بدلہ لو، میں چاہتا ہوں تم انصاف لو۔ بدلہ خون کو جنم دیتا ہے اور انصاف روح کو سکون دیتا ہے۔ میں چپ چاپ اٹھا اور باہر صحن میں چلا گیا۔ رات کی ہوا سرد تھی، مگر میرے جسم میں آگ لگی ہوئی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، چاند آدھا تھا، جیسے میری زندگی کا
ادھورا حصہ۔ میرے دماغ میں ایک ہی تصویر گردش کر رہی تھی، بیوی کی مسکراہٹ، ابا کے لرزتے ہاتھ، اور وہ سال جو میں نے پردیس میں جل کر گزارے تھے۔ میں نے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہا، ہے اللہ، مجھے صبر دے یا طاقت دے۔ مگر صبر اور طاقت میں ایک باریک لکیر تھی، اور اس رات میں اس لکیر کو عبور کرنے کے قریب تھا۔ اگلی صبح میں نے خود کو شیشے کے سامنے دیکھا۔ میرا چہرہ بدلا ہوا لگ رہا تھا، آنکھوں میں وحشت تھی اور ہونٹوں پر خاموش نفرت۔ میں نے بیوی کو دیکھا، وہ بچوں کو اسکول بھیجنے میں مصروف تھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، جیسے یہ سب ایک ڈراؤنا خواب ہو۔ مگر پھر میں نے ابا کو دیکھا، وہ بیٹھے تھے، اپنے ہاتھوں کو بار بار مسل رہے تھے، جیسے کوئی گناہ اپنی ہتھیلیوں سے مٹا نہیں پا رہے ہوں۔ میں ان کے پاس گیا اور کہا، ابا میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے چونک کر کہا، کہاں بیٹا؟ میں نے نظریں جھکائیں، ملائیشیا واپس۔ مگر اس بار واپسی نہیں ہوگی۔ یہ جملہ کہتے ہوئے میری آواز بھر آئی۔ ابا کے آنسو ایک بار پھر بہہ نکلے۔ انہوں نے میرے قدم پکڑ لیے۔ نہ جا بیٹا، اب تو سچ سامنے آ گیا، اب تو ہمیں ایک ساتھ رہنا چاہیے۔ میں نے کہا، ابا، کچھ سچ انسان کو جیتے جی دفن کر دیتے ہیں۔ میں اب زمین میں گڑا ہوا بیٹا ہوں، جسے کوئی نہیں نکال سکتا۔ مجھے بس کچھ وقت چاہیے، خود سے لڑنے کے لیے، اپنے ضمیر کو سنبھالنے کے لیے۔ ابا روتے رہے اور میں گھر سے نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا اور ایک عہد ختم ہو گیا۔ میں نے گلی کے موڑ سے ایک آخری بار مڑ کر دیکھا۔ ابا دروازے میں کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں وہی سفید چادر تھی جو میں چند دن پہلے ان کے لیے لایا تھا۔ اب وہ چادر ہوا میں لہرا رہی تھی، جیسے کوئی کفن یا شاید دعا۔ زندگی کے کچھ موڑ ایسے ہوتے ہیں جہاں انسان خود سے نظر نہیں ملا سکتا۔ میں انہی دنوں سے گزر رہا تھا۔ گھر چھوڑنے کے بعد 3 دن میں نے دربدر گزارے۔ نہ نیند تھی، نہ بھوک، نہ کوئی سمت۔ بس دل میں ایک ہی سوال تھا، کیا محبت واقعی اندھی ہوتی ہے یا ہم خود اندھا بن جاتے ہیں؟ چوتھے دن میں واپس گھر نہیں گیا، بلکہ ایک پرانے دوست کے پاس جا ٹھہرا، ناصر کے ہاں۔ ناصر نے سب کچھ سنا مگر کچھ نہ کہا، بس ایک لمبی سانس لی اور بولا، بھائی، عورت اگر محبت کرے تو جنت بنا دیتی ہے، اور اگر دھوکہ دے تو قبر بنا دیتی ہے۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ یہ جملہ میرے دل میں تیر کی طرح لگا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر میں نے کہا، ناصر، میں صرف ایک بات جاننا چاہتا ہوں، سچائی کی قیمت کیا ہے؟ ناصر نے جواب دیا، سچائی کی قیمت؟ بھائی، سچائی ہمیشہ خون سے ادا ہوتی ہے، کبھی اپنی، کبھی اپنے کسی اپنے کی۔ اس رات میں نے ایک فیصلہ کر لیا، میں اب بھاگنے والا نہیں تھا۔ میں واپس جاؤں گا، لیکن بدلہ لینے نہیں، بلکہ حساب لینے۔ میں نے اگلی صبح بیوی کو فون کیا۔ آواز معمولی سی سرد تھی، میں آج آ رہا ہوں، بچوں سے کہنا ابو واپس آ رہے ہیں۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر مصنوعی خوشی سے بولی، واقعی؟ بچے بہت خوش ہوں گے۔ میں نے فون بند کیا مگر مسکرایا نہیں۔ میرے اندر ایک خالی خلا تھا، جیسے محبت اور نفرت دونوں مر چکی ہوں۔ گھر کے دروازے پر پہنچا تو وہی خوشبو تھی جو کبھی دل کو بھاتی تھی، مگر آج وہی خوشبو دم گھونٹنے لگی۔ دروازہ کھلا، وہ سامنے کھڑی تھی، سجی سنوری، چہرے پر وہی نرمی، مگر آنکھوں میں ایک انجانا اضطراب۔ تم آ گئے؟ ہاں، میں آ گیا۔ میں نے اندر قدم رکھا۔ ابا اپنے کمرے میں تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور ان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے چمک آئی، پھر وہ چمک ٹوٹ گئی۔ میں بیوی کی طرف مڑا، بیٹھو۔
مجھے بات کرنی ہے۔ وہ تھوڑا ہچکچائی مگر صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے میز پر پڑی اپنی جیب سے ایک لفافہ نکالا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سچ ہے۔ لفافے میں وہ تصاویر تھی جو ناصر نے پچھلی رات دی تھی۔ میرے ایک واقف نے چپکے سے شہر کے ایک کیفے میں اسے کسی کے ساتھ دیکھا تھا۔ تصاویر صاف تھی، الفاظ کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ لمحہ عجیب تھا۔ نہ میں چیخا، نہ الزام لگایا، بس خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ آنکھیں جو کبھی میری دنیا تھی، آج اجنبی لگ رہی تھی۔ وہ ہکلا کر بولی، یہ سب جھوٹ ہے۔ میں بس ایک دوست سے ملی تھی۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، غلط فہمی؟ ابا کے چہرے کے زخم بھی غلط فہمی؟ ان کے لرزتے ہاتھ بھی، ان کا خوف، یہ سب بھی غلط فہمی تھی؟ اس نے نظریں جھکا لیں۔ خاموشی ٹوٹنے کے بجائے گہری ہو گئی۔ میں نے کہا، میں تمہیں سزا دینے نہیں آیا، میں تمہیں آئینہ دکھانے آیا ہوں۔ تم نے جس محبت کو رون دیا وہ اب واپس نہیں آئے گی۔ اب تم آزاد ہو، مجھ سے، میرے احساس سے، اور اس گھر سے بھی۔ میں نے ابا کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ رو رہے تھے۔ میں ان کے پاس گیا، ان کا ہاتھ پکڑا۔ ابا، سب ختم ہو گیا، اب کوئی دھوکہ باقی نہیں۔ انہوں نے میرا ہاتھ چوما اور آہستہ سے کہا، بیٹا یاد رکھنا، دھوکے کی قیمت کبھی الفاظ سے ادا نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ وقت چکاتا ہے، اور وقت کبھی رحم نہیں کرتا۔ میں نے سر جھکا لیا۔ میرے آنسو اب اندر ہی اندر بہہ رہے تھے۔ کچھ دنوں بعد وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے اس کے لیے کوئی بد دعا نہیں کی، بس بچوں کو گلے لگایا اور ان سے کہا، ماں سے نفرت نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہارا حصہ ہے۔ میں چاہوں بھی تو تمہیں ماں سے جدا نہیں کر سکتا۔ بچے رونے لگے۔ ابا نے مجھے دیکھا اور پہلی بار مسکرا دے۔ اب تو مرد بن گیا ہے بیٹا، دھوکہ تجھے توڑ نہیں سکا، اس نے تجھے پہچان دی ہے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ بادلوں کے پیچھے سے ہلکی سی روشنی پھوٹی۔ لگا جیسے خدا کہہ رہا ہو، اب تم نے دھوکے کی قیمت ادا کر دی ہے، اب صبر کی فصل کا وقت ہے۔ رات کے اندھیروں میں ایک عجیب سا سکوت تھا۔ گھر میں سب سو گئے تھے، مگر میری آنکھوں کو نیند چھو کر بھی نہیں گزری۔ چاندنی صحن میں پھیل کر جیسے میرا حال سن رہی تھی۔ میں چھت پر بیٹھا ابا کے الفاظ دہرا رہا تھا، دھوکے کی قیمت وقت چکاتا ہے، اور وقت کبھی رحم نہیں کرتا۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، ایسی دستک جیسے کوئی خوف میں ہو یا کسی پچھتاوے میں جل رہا ہو۔ میں نیچے اترا، دروازہ کھولا اور سامنے وہ کھڑی تھی، میری سابقہ بیوی، چہرہ اترا ہوا، آنکھوں کے نیچے گہرے سائے، بال بکھرے ہوئے، ہاتھ کانپ رہے تھے جیسے کئی دنوں سے نیند اور قرار غائب ہو۔ میں چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، کیا چاہیے تمہیں؟ اس نے نظریں جھکائیں۔ آواز میں کپ کپاہٹ تھی، بس چند باتیں، آخری بار۔ میں نے دروازہ آدھا کھولا۔ آخری باتیں ان لوگوں کی ہوتی ہیں جو مرنے والے ہوں۔ کیا تم مر چکی ہو؟ اس کے آنسو بہہ نکلے۔ ہاں، اندر سے مر چکی ہوں۔ میں نے چپ چاپ سر جھکا لیا، پھر پیچھے ہٹ کر کہا، آ جاؤ، لیکن یاد رکھو، اب یہ وہ گھر نہیں جہاں تمہارا کوئی حق باقی ہے۔ وہ اندر آئی۔ ابا کے کمرے سے روشنی آ رہی تھی، شاید وہ جاگ رہے تھے۔ میں نے دروازہ بند کیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، جیسے کوئی مجرم عدالت میں جج کے سامنے کھڑا ہو۔ میں معافی مانگنے نہیں آئی، اس نے کہا، کیونکہ میں جانتی ہوں میرے گناہ معافی کے لائق نہیں۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، پھر کیوں آئی ہو؟ سزا سننے آئی ہو؟ میرے دل میں کچھ ٹوٹا۔ سزا؟ تمہیں سزا دینے کے لیے اب کچھ نہیں بچا۔
تمہارے اعمال خود تمہارے لیے سزا بن چکے ہیں۔ جس کو تم نے چنا تھا وہ تمہیں ٹھکرا چکا ہے، اب کیا باقی ہے؟ وہ رو پڑی۔ فرمان مر گیا ہے۔ میری پلکیں جھپکیں۔ کیا کہا تم نے؟ ہاں، میں نے مار دیا اسے۔ اس کی آواز لرز گئی۔ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے ختم کیا، جس کے لیے میں نے تمہیں چھوڑا، جس کے لیے میں نے اپنی عزت بیچی۔ جب اس نے کہا کہ تم صرف میرے لیے وقت گزارنے کا سامان تھی، تب میں نے اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا۔ میرے قدم ڈگمگا گئے۔ ابا دروازے تک آئے۔ ان کے چہرے پر خوف کی لکیر تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، تم نے قتل کیا؟ ہاں، وہ زمین پر گر گئی۔ اب مجھے کوئی پناہ نہیں چاہیے، بس چاہتی تھی تم سن لو، یہ انجام ہے اس دھوکے کا جو میں نے تمہیں دیا۔ ابا کے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، یہ کیسا انصاف ہے کہ گناہ اپنی ہی سزا بن جاتے ہیں۔ میں نے پولیس کو فون کیا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ تم پولیس کو بلاؤ گے؟ میں نے کہا، میں نہیں، تمہارا انجام خود دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ یہ وہ دستک ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ چند منٹوں بعد دروازے پر دستک ہوئی، بھاری، فیصلہ کن، مقدر کی دستک۔ پولیس آ گئی۔ وہ خاموشی سے اٹھی، ہاتھ آگے بڑھائے اور بولی، چلو، میں تیار ہوں۔ پولیس والے اسے لے گئے۔ دروازہ بند ہوا اور گھر میں صرف سسکیوں کی گونج رہ گئی۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو اس کی روشنی عجیب تھی، نہ گرم نہ سرد، بس خالی۔ میں نے ابا کے پاس جا کر کہا، انجام نے دستک دے دی، اب کیا باقی ہے؟ ابا نے آہستہ سے کہا، باقی ہے دعا، تیرے لیے اور اس کے لیے بھی، کیونکہ بیٹا، گناہ جتنا بھی بڑا ہو، توبہ اس سے بڑی ہے۔ میں نے ابا کے کندھے پر سر رکھا۔ آنسو بہہ رہے تھے، مگر دل میں سکون کا ایک چھوٹا سا چراغ جل چکا تھا۔ شاید یہی انجام کی پہلی دستک تھی۔ درد کے بعد آنے والی روشنی کی خبر۔ صبح کے سورج نے آج پہلی بار اپنے رنگ بدل لیے تھے۔ روشنی وہی تھی، مگر احساس بدل چکا تھا۔ میں آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ چہرہ وہی تھا جو 8 سال پہلے پردیس گیا تھا، لیکن آنکھوں میں اب کہانیوں کے پہاڑ سمٹے تھے۔ ابا صحن میں بیٹھے تسبیح گھما رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں سکون تھا، مگر اندر کہیں ایک تھکن بھی چھپی تھی، ایسی تھکن جو برسوں کے ضبط سے پیدا ہوتی ہے۔ میں ان کے پاس گیا۔ ابا، انہوں نے تسبیح روک دی اور مسکرا کر بولے، ہاں بیٹا، آج تیرا لہجہ بدل گیا ہے۔ اب تو وہ نہیں رہا جو ملائیشیا گیا تھا۔ اب تو وقت کے ساتھ بھٹے سے پکا ہوا لوہا بن چکا ہے۔ میں نے سر جھکایا۔ ابا، میں نے بہت کچھ کھویا، اپنا اعتماد، اپنی محبت، اپنا گھر، لیکن شاید خدا نے مجھے کچھ دیا بھی ہے، سمجھ۔ ابا نے آہستہ سے کہا، بیٹا، سمجھ سب سے بڑی دولت ہے، مگر یاد رکھ، سچائی کا قرض ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ جب تک تو اپنے آپ سے اور اپنے خدا سے سچ نہ بول لے، یہ قرض نہیں اترتا۔ میں نے پوچھا، اور یہ قرض کیسے ادا ہوتا ہے؟ ابا، انہوں نے میری طرف دیکھا، سچائی کو جینا پڑتا ہے بیٹا، صرف کہنا کافی نہیں۔ جس نے تمہیں گرا دیا، اس کے بدلے تمہیں کسی کو سنبھالنا ہوگا۔ جس نے تمہیں زخم دیا، تمہیں کسی کے زخم پر مرہم رکھنا ہوگا، تب جا کر سچ کا قرض ادا ہوتا ہے۔ میں دیر تک خاموش رہا۔ ابا کے الفاظ دل میں گھر کر گئے۔ اچانک میرا دل بوجھل ہونے کے بجائے ہلکا ہونے لگا۔ شاید یہی ابا کی بات کا جادو تھا۔ دن گزرتے گئے، میں نے خود کو کام میں ڈال دیا۔ بچوں کے اسکول، ابا کی دوا اور گھر کے ٹوٹے خوابوں کو آہستہ آہستہ جوڑنے لگا۔ ایک دن اسکول سے بچوں کی ٹیچر کا فون آیا، آپ کے بیٹے نے اسکول میں ایک بچے کو مارا ہے۔
میں فوراً اسکول گیا۔ میرا بیٹا عادل آنکھوں میں آنسو لیے کھڑا تھا۔ میں نے جھک کر پوچھا، کیا ہوا بیٹا؟ اس نے سسک کر کہا، اس نے کہا کہ میری ماں جیل میں ہے۔ میں نے اس کے منہ پر مارا۔ میرے قدم لرز گئے۔ میں نے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ بیٹا، کسی کو مارنے سے سچ نہیں بدلتا۔ لوگ ہمیشہ باتیں کریں گے مگر ہم ان کی باتوں سے نہیں، اپنے عمل سے جواب دیں گے۔ ہم اپنے کردار سے ثابت کریں گے کہ ہم گناہ کے وارث نہیں، سچائی کے بیٹے ہیں۔ وہ رونے لگا اور میں جانتا تھا یہ رونا اس کے معصوم دل سے بوجھ ہٹا رہا ہے۔ گھر واپس آیا تو ابا دروازے پر کھڑے تھے۔ کیسا گزرا دن؟ انہوں نے پوچھا۔ میں نے مسکرا کر کہا، سچائی کا ایک سبق سکھایا ابا۔ شاید یہی آپ کا قرض تھا جو آج ادا ہونے لگا ہے۔ ابا نے میرا ہاتھ تھاما۔ بیٹا، سچائی کا قرض کبھی مکمل ادا نہیں ہوتا، یہ نسلوں تک چلتا ہے۔ جو آج تو نے اپنے بیٹے کو سکھایا ہے، کل وہ اپنے بچوں کو سکھائے گا۔ یوں سچائی کا قرض ادا بھی ہوتا ہے اور زندہ بھی رہتا ہے۔ میں نے ان کے قدم چومے۔ ابا، آج آپ کے بیٹے نے آپ کے خوابوں کی عزت لوٹا دی ہے۔ میں کمزور نہیں رہا، میں اب اپنی کہانی کا سچا کردار بن چکا ہوں۔ ابا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بیٹا، سچ بولنے والوں کے حصے میں ہمیشہ آنسو آتے ہیں، مگر یہی آنسو جنت کے دروازے کھولتے ہیں۔ رات کے وقت جب میں بچوں کو سلا رہا تھا، چھت پر ٹمٹماتے ستارے جیسے کہہ رہے تھے، تم نے قرض ادا کر دیا، اب تم آزاد ہو۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ایک چمکتا ہوا ستارہ جیسے ابا کی تسبیح کی روشنی بن گیا تھا۔ دل کے اندر ایک نرمی، ایک روشنی اور ایک احساس شکر کے ساتھ میں نے آنکھیں موند لی۔ وقت گزرتا گیا۔ دن مہینوں میں، مہینے برسوں میں بدلنے لگے۔ زخموں کے نشان تو مدھم ہو گئے مگر یادیں اب بھی دل کے کسی کونے میں دھڑکتی تھی۔ میں نے اپنی زندگی کو صبر اور محنت سے سنوار لیا تھا۔ بچے بڑے ہو رہے تھے۔ ابا کی صحت میں بھی کچھ بہتری آنے لگی تھی۔ گھر کی فضا میں اب خاموشی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے طوفان کے بعد کی ٹھنڈی ہوا۔ ایک شام میں صحن میں بیٹھا بچوں کو ہوم ورک دیکھ رہا تھا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہی دستک جو کبھی میرے ماضی کی علامت بن چکی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا۔ سامنے ایک اجنبی کھڑا تھا، ہاتھ میں فائل، چہرے پر نرمی۔ کیا آپ عمران صاحب ہیں؟ جی کہیے۔ میں وکیل ہوں، راولپنڈی جیل سے آیا ہوں۔ آپ کے سابقہ بیوی نے ایک وصیت چھوڑی ہے۔ میرا دل جیسے رک گیا۔ وصیت؟ وہ ہاں، کل ہی اس کی قید ختم ہوئی لیکن وہ زندگی کے قید سے نکل نہ سکی۔ اس نے آخری سانسوں میں آپ کے نام کچھ الفاظ لکھوائے ہیں۔ میں نے فائل تھامی، ہاتھ کانپ کے۔ وکیل نے خاموشی سے سر جھکایا اور چلا گیا۔ میں دیر تک دروازے پر کھڑا رہا۔ بارش ہونے کو تھی۔ بچوں نے پوچھا، ابو سب ٹھیک ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں بیٹا، سب ٹھیک ہے۔ مگر دل کے اندر کہانی کا دروازہ دوبارہ کھل گیا تھا۔ میں نے ابا کے کمرے میں جا کر کہا، ابا وہ چلی گئی۔ ابا نے تصویر روک دی۔ کبھی کبھی قسمت واپس نہیں آتی بیٹا، صرف اس کے نشان رہ جاتے ہیں۔ میں نے آہستہ کہا، لیکن ابا اس نے مرنے سے پہلے کچھ لکھا ہے میرے لیے، کیا پڑھوں؟ انہوں نے اسبات میں سر ہلایا۔ میں نے لفافہ کھولا۔ تحریر لرزتے ہاتھوں سے لکھی گئی تھی، عمران، جب تم یہ خط پڑھو گے میں شاید اس دنیا میں نہ رہوں۔ میں نے تمہیں دھوکہ دیا، تمہارا یقین توڑا، تمہارے باپ کو چپ کرایا اور تمہاری زندگی کو زخموں سے بھر دیا۔ لیکن جیل کی دیواروں نے مجھے وہ دکھ دکھائے جنہوں نے میرا غرور توڑ دیا۔ ہر رات جب اذان کی آواز آتی تھی میں اپنے گناہوں پر رو کر سجدے میں گر جاتی تھی۔
مجھے تمہارے ابا کے آنسو یاد آتے تھے، تمہاری خاموشی یاد آتی تھی۔ میں جان گئی کہ میں نے صرف تمہیں نہیں، خدا کو بھی دھوکہ دیا ہے۔ میری سزا ختم ہو گئی، مگر میرا دل نہیں رہا۔ میں نے اپنے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے اپنے کچھ زیور بیچے اور یہ مکان خریدا۔ اس کے کاغذات میں نے تمہارے نام کروا دیے ہیں۔ یہ تمہارے بچوں کا حق ہے۔ میری ایک خواہش ہے، میرے قبر پر کبھی نفرت لے کر نہ آنا۔ اگر آؤ تو بس یہ دعا دینا کہ اللہ اس عورت کو معاف کر دے جس نے دیر سے سچ جانا، تمہاری خطاکار نادیہ۔ لفظ ختم ہوئے مگر خاموشی نے صحن کو بھر دیا۔ میں دیر تک کچھ نہ بول سکا۔ ابا کے آنسو بہہ نکلے۔ بیٹا دیکھا، قسمت واپس آ گئی، مگر اس بار وہ کفارے کی شکل میں لوٹی ہے۔ میں نے خط بند کیا اور کھڑکی سے باہر دیکھا۔ بارش اب تیز ہو چکی تھی۔ لگا جیسے آسمان بھی اس عورت کے گناہ دھو رہا ہو۔ اگلے دن میں قبرستان گیا۔ قبر کے کتبے پر اس کا نام دیکھا، نادیہ عمران۔ میرے لبوں پر ہلکی سی دعا آئی، اللہ تو جانتا ہے میں نے اسے معاف کر دیا، کیونکہ اگر میں معاف نہ کرتا تو میں بھی اسی قید میں رہتا جس میں وہ زندگی بھر رہی۔ ہوا نے قبر کی مٹی کو ہلکا سا چھوا۔ مجھے لگا جیسے وہ آخری بار کہہ رہی ہو، تم نے مجھے بخش دیا اور یہی قسمت کی اصل واپسی ہے۔ اس رات ابا نے کہا، بیٹا کبھی کبھی معافی سب سے بڑی جیت ہوتی ہے۔ تقدیر نے تجھے لوٹا دیا، دولت نہیں، ایمان کے ساتھ۔ اب تو آزاد ہے۔ میں نے ابا کے قدم چومے اور آسمان کی طرف دیکھا۔ چاند اپنی پوری روشنی میں تھا اور میرے دل میں پہلی بار سکون کی روشنی اتر آئی تھی۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی تھی۔ کچھ کہانیاں موت کے بعد بھی زندہ رہتی ہیں، کیونکہ ان کے کردار اپنی مٹی میں سکون نہیں پاتے جب تک سچ کا سورج مکمل طلوع نہ ہو جائے۔ نادیہ کا خط میرے دل میں روز ایک نیا درد جگاتا تھا۔ میں نے خود کو معاف کر دیا تھا، اسے بھی معاف کر دیا تھا، لیکن اس کے الفاظ میں ایک چھپا ایک جملہ میرے ذہن میں گونجتا رہتا تھا، میں نے اپنے گناہوں کا کفارہ دینے کی کوشش کی۔ کیا واقعی اس نے صرف وہ مکان خرید کر یا ایک خط لکھ کر اپنے گناہوں کا بوجھ اتار دیا تھا، یا اس کے پیچھے کوئی اور راز چھپا تھا؟ ایک دن مجھے ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ کیا آپ عمران صاحب ہیں؟ میں نادیہ کی جیل کی ساتھی تھی۔ میں خاموش ہو گیا۔ دل میں ایک عجیب سا خوف اترا۔ جی کہیے۔ اس نے مرنے سے ایک رات پہلے آپ کا نام بہت لیا تھا۔ کہتی تھی کاش ایک بار تمہیں دیکھ پاتی۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں آپ کو ایک بات ضرور بتاؤں کہ جو مکان اس نے خریدا، اس میں صرف آپ کا حق نہیں بلکہ ایک اور زندگی کا بھی حق ہے۔ میں چونک کر پوچھا، کون سی زندگی؟ آواز خاموش ہو گئی، پھر آہستہ بولی، آپ کا بیٹا جو زمین میں گڑا گیا تھا وہ زندہ ہے۔ عمران صاحب، میرے ہاتھ سے فون گر گیا، سانس رک گئی، میرے گرد دنیا جیسے ٹھہر گئی تھی۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ تو نہیں، اس نے آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ پیدائش کے وقت بچہ زندہ تھا، لیکن اس نے اپنے باپ کی نفرت کے خوف سے اسے اپنی بہن کے سپرد کر دیا۔ وہ بچہ اب جوان ہو چکا ہے اور لاہور میں ایک یتیم خانے میں استاد ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں وہی کرسی تھام کر بیٹھ گیا۔ ابا پاس آئے۔ کیا ہوا بیٹا؟ میں نے کہا، ابا قسمت نے ایک بار پھر لوٹا دیا، اس بار میری اولاد کے روپ میں۔ میں اگلے دن لاہور روانہ ہوا۔ رستے میں دل میں عجیب سی کیفیت تھی، غم، خوشی، حیرت، سب کچھ اکٹھا۔ میں نے سوچا شاید یہی وہ خوشبو ہے
جسے گناہ کے بعد سچائی کے حوالے آتی ہے۔ یتیم خانے کے دروازے پر پہنچا تو سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا، چہرہ نادیہ سے کچھ مشابہ اور آنکھوں میں وہی سوال جو برسوں پہلے میری آنکھوں میں تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، بیٹا تمہارا کیا نام ہے؟ احمد۔ احمد نادیہ۔ میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ میں نے کہا، تم اپنی ماں کے نام سے پکارے جاتے ہو؟ وہ مسکرایا، جی، وہ کہتی تھی کہ میرے باپ کا نام میرے لیے مقدس ہے، میں صرف تب جان پاؤں گا جب وہ خود آ کر میرا ہاتھ تھامیں گے۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے اس کا چہرہ تھاما۔ بیٹا تمہارا باپ آیا ہے اور اب تمہاری ماں کی ندامت کی خوشبو میرے دل تک پہنچ گئی ہے۔ احمد کے آنسو میرے آنسوؤں سے مل گئے۔ یتیم خانے کی فضا بدل گئی۔ وہاں جہاں کبھی گناہ کی بو تھی، آج بخشش کی خوشبو پھیل گئی تھی۔ ابا جب لاہور پہنچے تو انہوں نے احمد کو دیکھا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا تمہاری ماں نے سچ میں توبہ کی تھی، کیونکہ جو گناہ اپنی اولاد کو روشنی میں بدل دے وہ بدبو نہیں خوشبو بن جاتا ہے۔ رات کو ہم سب نادیہ کی قبر پر گئے۔ احمد نے مٹی پر ایک گلاب رکھا اور کہا، امی آپ نے جھوٹ بولا، مگر وہ جھوٹ زندگی بن گیا۔ میں آپ کو معاف کرتا ہوں جیسے ابو نے کیا۔ ہوا میں ایک نرم سی خوشبو پھیل گئی، جیسے قبر کی مٹی خود اعتراف کر رہی ہو کہ گناہ جب سچائی کے قدموں میں گرتا ہے تو وہ خوشبو بن جاتا ہے۔ زندگی کبھی بھی مکمل ختم نہیں ہوتی، یہ صرف شکل بدلتی ہے۔ ایک خواب اگر مٹی میں دفن ہو جائے تو دوسرا خواب کسی نئی آنکھ میں جنم لیتا ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں، اگر نادیہ نے سچ نہ بتایا ہوتا، اگر احمد میرے پاس نہ آتا، اگر ابا کی خاموشی نہ ٹوٹتی، تو شاید میں اب بھی اندھیرے میں بھٹک رہا ہوتا۔ لیکن اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ ابا کی آنکھوں میں سکون تھا، احمد کی آنکھوں میں یقین، اور میرے دل میں پہلی بار روشنی۔ احمد میرے ساتھ رہنے لگا۔ ہم نے پرانا گھر ٹھیک کروایا، وہی جہاں ابا کا کمرہ تھا۔ جہاں کبھی خوف اور دھمکی گونجتی تھی، اب وہاں اذان کی صدا آتی تھی۔ ایک دن احمد میرے پاس آیا، ابو میں یتیم خانے واپس جانا چاہتا ہوں۔ وہاں بہت سے بچے ہیں جن کا اب کوئی بھی نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ انہیں وہ بناؤں جو میں خود نہ بن سکا۔ باپ کا سایہ۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میرے دل میں نرمی کی ایک لہر اٹھی۔ بیٹا تمہاری ماں کی نیکی تمہارے اندر زندہ ہے، جاؤ ان کے لیے روشنی بن جاؤ جو اب بھی اندھیرے میں ہے۔ احمد نے ایک تعلیمی مرکز قائم کیا جس کا نام رکھا، روشنی کے وارث۔ وہاں یتیم بچے پڑھنے آتے اور احمد خود انہیں پیار سے پڑھاتا۔ میں اکثر اس کے پیچھے کھڑا ہو کر دیکھتا تو محسوس ہوتا جیسے نادیہ کی روح وہاں پر موجود ہو، ہر بچے کے چہرے پر مسکراتی ہو۔ ایک دن احمد نے مجھ سے کہا، ابو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی وہاں پڑھائیں، ان بچوں کو وہ صبر سکھائیں جو آپ نے جیا ہے۔ میں ہنس دیا، میں تو فقط ایک ٹوٹا ہوا شخص ہوں بیٹا، میں کیا سکھا سکتا ہوں؟ احمد نے میرا ہاتھ تھاما، ٹوٹے ہوئے لوگ ہی روشنی بانٹتے ہیں ابو، کیونکہ انہیں اندھیرے کی پہچان ہوتی ہے۔